مسائل اس سے وہ ظاہر کرنے کی دعا کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھنی شروع کی اور جس کے لوگوں نے حضرت کا غصہ ظاہر ہوا تب وہ یہ دعا ہے اس پر حضرت نے پڑھا۔ عمر کیا لے کے آئے؟ قرآن دین کی بات ہے، قرآن دین تو ختم ہو گیا، اس میں کوئی کامیابی نہیں رکھتی۔ ہمارے آپ کی کامیابی تو اللہ نے کچھ دین میں رکھی جو میں لے کر آیا قرآن میں حدیث میں۔ تو پھر ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی آج اگر زندہ ہو کر آ جائے اور اللہ کے نزدیک کامیابی چاہے، کامیاب ہونا چاہے تو اپنے دین کے ذریعے کامیاب نہیں ہونے، اپنی اس کتاب کے ذریعے، تورات کے ذریعے ان کو بھی اگر کامیابی چاہیے تو میرے دین پر عمل کرنا پڑے گا۔ ایسا دین نبیوں کی کامیابی بھی اس سے وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا استعداد نصیب فرمائے، جان لگانے کی، ایمان لگانے کی توفیق نصیب فرمائے اور دینداری مکمل 100% ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری آنے والی نسلوں میں زندہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وبك نستعين وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطایا سے درگزر فرما اے اللہ ایمان کامل ہمیں نصیب فرما ایمان کامل ہمیں نصیب فرما ایمانی صفات سے ہمیں آراستہ فرما ایمان کی اس محنت کے لیے ہمیں قبول فرما اے اللہ ایمان کی اس محنت کے لیے ہمیں قبول فرما ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ فرما اے اللہ حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرما سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما جنت الفردوس اور اس کی نعمتیں ہمیں نصیب فرما جنت الفردوس اور اس کی نعمتیں ہمیں نصیب فرما اپنی رضا کی دولت نصیب فرما اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ رضا والے اعمال میں پوری امت کو لگا دے اے اللہ جن اعمال سے آپ کی ناراضگی آتی ہے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما دے اے اللہ امت کے احوال کو درست فرما دے امت کے احوال کو درست فرما دے امت کے احوال کو درست فرما دے اس کی بگڑی کو بنا دے اے اللہ اس کی بگڑی کو بنا دے ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا فرما دے جس کی جو ضرورت ہے اللہ اس کو پورا فرما دے جس کی جو مشکل ہے اس کو اس سے نجات نصیب فرما دے جس کی جو حاجت ہے
اپنے فضل و کرم سے اسے پورا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما دے، ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما دے، دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما دے، دین کے ہوائے چلنے کا اس کو ذریعہ فرما دے، دین کے ہوائے چلنے کا اس کو ذریعہ فرما دے۔ جو تقاضے وجود میں آئے ہیں خیر و عافیت کے ساتھ ان کی تکمیل فرما دے، خیر و عافیت کے ساتھ ان کی تکمیل فرما دے۔ اے اللہ دینداری 100% ہمارے اندر داخل فرما دے، ہر گھر میں داخل فرما دے، ہر گھر میں داخل فرما دے، ہماری نسلوں میں دینداری عطا فرما دے، ہمارے گھر کی عورتوں میں دینداری نصیب فرما دے، مردوں میں دینداری نصیب فرما دے۔ اے اللہ دین سے کامیابی کا یقین ہمیں نصیب فرما دے، دین سے کامیابی کا یقین ہمیں نصیب فرما دے، اس پر جان اور مال لگانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے، دیر کے لیے اور دور کے لیے ہمیں قبول فرما دے، دیر کے لیے اور دور کے لیے ہمیں قبول فرما دے۔ اے اللہ یہ حاضرین تیرے سامنے حاضر ہیں، اے اللہ ہم سب کو قبول فرما دے، اے اللہ جو زائد حاجتیں ہیں سب کو پورا فرما دے، اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے، ہم میں جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے، ہمارے جاننے والوں میں، ہمارے عزیز و اقارب میں، ہمارے پڑوسیوں میں جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما دے، ہم میں جو بے کاروبار ہیں حلال و پاکیزہ کاروبار عطا فرما دے، جو بے روزگار ہیں بہترین روزگار عطا فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی خیر سے صورتیں پیدا فرما دے، اے اللہ جو ناجائز مقدمات کے پھنسے ہوئے ہیں ان کو بری فرما دے، اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما دے، جو بے جوڑ ہے ان کو بہترین جوڑ نصیب فرما دے، جو بے گھر ہیں اے اللہ ذاتی گھر اپنے ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ اور جو حاجتیں تمنائیں آپ رہی ہیں ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہوئے ہیں، آپ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کی حاجتوں اور تمناؤں کو جاننے والے ہیں، اور صرف آپ ہی ان کو پورا فرمانے والے ہیں، ہماری تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، جائز مرادوں کو پورا فرما دے، جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما دے، ہماری دعاؤں کو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے اور محض اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرما دے، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کیسے مزاج ہو رہا ہے؟ سب خیریت؟ السلام آپ خیریت؟ ٹھیک ہے جی اللہ جی السلام علیکم